آج ماہ رمضان المبارک کا وہ پہلا عظیم الشان جمعۃ المبارک کا دن ہے کہ جس دن میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر آپ اللہ سے اپنی ہر جائز بات منوا سکتے ہیں، اپنی ہر حاجت ایک ہی دن میں پوری کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن کا سب سے عظیم عمل ہے۔ جیسے یہ دن سب سے عظیم ہے اور تمام دنوں کا سردار دن ہے، اسی طرح یہ عمل، یہ وظیفہ بھی آج کے دن کا سب سے عظیم اور تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ اگر ابھی تک آپ اللہ سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکے، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، تو یہ اللہ کا سب سے لاڈلا وظیفہ، جس کے ذریعے، جس کے پڑھتے ہی وہ بندہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے آج ہی جمعہ کے دن ہی اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے بے گھر بھی اس عمل کو کریں، حکماء اس کو کریں، وکیل اس کو کریں، جج اس عمل کو کریں، سیاستدان کریں، ہر کوئی اس عمل کو آج کر لے، کیونکہ یہ عمل جو بندہ کرتا جاتا ہے اس کا مقدر سنورتا جاتا ہے، اس کی تقدیر بدلتی جاتی ہے، کیونکہ آج کا دن سید الایام ہے، سارے دنوں کا یہ سردار دن ہے، اور یہ وظیفہ بھی سارے وظائف کا سردار ہے۔ اور جو بندہ آج جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھتا ہے، انا اعطیناک الکوثر کو پڑھتا ہے، اللہ اسے دونوں جہاں کی سرداریاں عطا فرماتا ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یوں ہی یہ عمل آپ نے پڑھا نہیں، آپ کا گھر مال و دولت سے، اللہ کی رحمت سے، انوار و تجلیات سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج کا دن انتہائی، آج کے دن خدا را غفلت میں، سستی میں نہ گزاریے گا، جس طرح باقی دنوں کو غفلت اور سستی میں ضائع کر دیتے ہو۔ اگر یہ دن آپ نے ضائع کر دیا تو آپ کبھی بھی غیب سے مال نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ جس نے یہ عمل کیا اللہ اس کے لیے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور غیب سے اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ بندے کو خبر بھی نہیں چلتی، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے اس کے لیے رزق آ رہا ہے، اس قدر کہ اللہ تعالیٰ نے آج رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں، آج اس کے کرم کے دروازے کھلے ہیں۔ بس یہ تمہارے عمل کرنے کی دیر ہے، تمہارے مقدر میں وہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب ذرا سمجھیے گا، کیونکہ عمل اتنا شاندار ہے، اس عمل کی ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی اور انتہائی شاندار ہے۔ اس عمل کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت یہ ہے کہ جب کوئی یہ عمل کرتا ہے، یا جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گھر والوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس عمل کا آغاز قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ سے ہے جس کے پڑھنے پر اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی شان ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس صورت میں اللہ کا تعارف ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کا تعارف اس طرح بیان کرتا ہے، اللہ کی شان کو اس طرح بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے جس بندے سے اللہ پاک راضی ہو گیا، اسے تو دو جہاں کی نعمتیں نصیب ہوگی۔ اس لیے جو دو جہاں کی نعمتیں چاہتا ہے، جو دو جہاں کے انعامات چاہتا ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ اس نے سب سے پہلے اپنے کسی بھی خاص مقصد، کسی خاص حاجت کی، یعنی آج کیونکہ 2 رمضان ہے نا، تو 2 مرتبہ وہ پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے اس کو ملے گا کیا؟ اس سے اس کو وہ تاثیر ملے گی، اس سے وہ برکتیں ملیں گی کہ شیطان اس کے اس عمل کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح پھر آپ نے 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں جو عادات والے اعمال ہوتے ہیں نا، جو عادات والے وظائف ہوتے ہیں، وہ اتنے پرتاثیر ہوتے ہیں کہ یوں ہی بندہ وہ عمل کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے اعمال ہر شخص نہیں جانتا، یہ ایک دل کا راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس پر عمل کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ 2 چیزیں آپ نے جب پڑھ لی، عمل آپ نے باوضو کرنا ہے، چاہے سحری کے وقت کریں، افطاری کے وقت کریں،
جمعے سے پہلے کریں یا جمعہ کے بعد کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں۔ جس نے یہ عمل چھوڑ دیا سمجھ لو ماہ رمضان کی ان سہانی گھڑیوں میں ان برکتوں سے وہ محروم ہو گیا، کیونکہ مقدر والے ہی اس عمل کو کر پائیں گے، قسمت والے ہی اس عمل کو کریں گے۔ اس لیے اگر آپ قسمت والا بننا چاہتے ہو یا چاہتی ہیں، خواتین بھی کریں، بچے بھی کریں، ہر کوئی، کیونکہ یہ عمل انتہائی آسان ہے۔ دیکھیں کچھ اعمال دیکھنے میں بڑے مختصر سے ہوتے ہیں، بڑے آسان سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر تاثیر وہ ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے اعمال میں بھی تاثیر نہیں ہوتی، بڑے بڑے وظائف میں وہ تاثیر اور طاقت نہیں ہوتی جو چھوٹے چھوٹے اعمال اور وظائف میں تاثیر ہوتی ہے۔ اب آپ کو جیسے بتایا ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو بیٹھ کے کرنا ہے، چاہے آپ یہ نماز بچھا لیں، گھر میں بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، جہاں بھی ہیں آپ اس عمل کو بیٹھ کے 2-4 منٹ کا عمل آپ جب کریں گے تو 2-4 منٹ کے بعد آپ اس کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کی کمالات، اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے کسی بھی عمل اور وظیفے کی تاثیر نہیں دیکھی تو پھر اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیے گا، آپ کو فوراً اس کی تاثیر ملے گی، آپ کے دل کو اطمینان آ جائے گا، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، غموں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے جب یہ چیزیں پڑھ لی، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ پڑھیں گے اس عمل کے اول آخر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ درود پاک چھوٹا پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس عمل کے اول آخر آپ نے جو درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کی تعداد ہے 11 مرتبہ۔ اب یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ ایک اور ایک کو جمع کریں تو بنتا ہے 2، تو یہی چیز ہوتی ہے جو اس کو سمجھ آنی چاہیے۔ اور اکثر لوگوں کو، کیونکہ میں ایک ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ عمل کا پتہ بھی چلے، کیونکہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، کچھ پرانے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ جلدی بات کو سمجھ لیتے ہیں، کئی لوگوں کو جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عمل کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا عمل کو سمجھاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جلدی سے 2 لفظ بتا دوں چلا جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جب کوئی عمل کرے تو پھر اس کو مکمل عمل کی طاقت اور تاثیر بھی ملے۔ تو اس لیے جب آپ عمل کو صحیح سمجھ کر، مکمل طریقہ جان کر اس کے مطابق پڑھتے ہیں تو پھر آپ مجھے بھی دعائیں دیتے ہیں اور آپ کے دل سے دعائیں نکلتی، پھر آپ کو دعائیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے دل سے دعا نکلتی کہ واقعی ہمیں ایک ایسا عمل ملا تھا کہ جس نے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ اب کیونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ پھر پہلا جمعۃ المبارک، تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ اس کے اندر برکتیں اللہ تعالیٰ کی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی رحمتیں ایسے موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اب کون کون اس رحمت کے نیچے آتا ہے اور کس کس کے اوپر یہ رحمت کے چھینٹے پڑتے ہیں، جو جو اس طرح عمل کو پڑھتا جائے گا رحمت کے چھینٹے اس کے۔ اب درود پاک جیسے میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، کوئی بھی یعنی درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو اول آخر جو تعداد بتائیے اس کے برابر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ نیت، اگر کوئی خاص مقصد ہے، مثلا شادی نہیں ہو رہی، قرضہ نہیں اتر رہا، اپنا گھر نہیں ہے، کرایہ یعنی کہ آپ کے پاس کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، جو بھی بڑی سے بڑی بھی حاجت ہے نا، جو آپ سمجھتے ہیں بڑی ہے، اللہ کے ہاں کوئی حاجت بڑی نہیں ہوتی۔ اللہ نے تو فرمانا ہے کن پس ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ جو چیز طلب کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کا تصور کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، ایک ایک بندے کو اگر اربوں نے خربوں پتی بھی بنا دے تو اس کے خزانے میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے آپ نے فقط مانگنا ہے۔ اب آپ نے جب اس طرح عمل کی ترتیب اور عمل کا آغاز کر لیا، درود پاک اور باقی چیزیں پڑھ لی، نیت آپ، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ نیت اور باقی چیزیں کر لی، اب قبلہ کی جانب منہ کر کے کوشش کریں کہ اس عمل کو پڑھیں، یا روضہ رسول کی جانب یعنی قبلہ کی طرف کھڑے ہوں تو دائیں جانب ہم منہ کریں تو یہاں ہمارے دائیں جانب خانہ کعبہ ہے، ہمارے دائیں جانب روضہ رسول ہے، تو ہم اس جانب بھی منہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اب آپ نے سورت پڑھنی ہے جس کو ہم سورت اخلاص کہتے ہیں۔
اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور صرف ایک، جیسے میں نے کہا ہے نا، ایک اور ایک کو جمع کریں تو بنتا ہے 2، تو یہ سورہ مبارکہ کی ٹوٹل 4 آیات ہیں۔ تو دیکھیں یہ قرآن کریم کی وہ عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کی توحید ہے۔ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں یکتائی صفات کمال کو مختصر مگر انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے یہ سورت، کیونکہ اسلام کی جڑ توحید ہے، اس لیے اس کا نزول بھی اس طرح ہے کہ کفاران مکہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنے رب کے تعارف کروائیں، اپنے رب کی صفات بیان فرمائیں، تب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے شرک اور نقص سے پاک اور منزہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے قرآن کے 3 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ 1/3 کے برابر ہے، یعنی 3 حصوں پر قرآن مشتمل ہے، کیونکہ توحید، احکام اور واقعات، تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو جمع کیا ہے، اس لیے اس کو توحید بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اس صورت کو 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا قرآن پڑھنے، لیکن آج ایک قرآن نہیں، آج 10 قرآن سے لے کر 700 قرآن تک اس بندے کو ثواب ملنے والا ہے جب کوئی بندہ اس کو 11 بار پڑھے گا۔ تو کیونکہ جتنا اخلاص ہوگا نا، تو اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، تو جتنا اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے کیونکہ ایک صحابی رسول اس کو اکثر ہر نماز میں پڑھتے تھے، صحابہ کرام میں سے بعض نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں سورت کو پڑھتے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تم اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی، کیونکہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ سورت دل کو شرک سے پاک کر دیتی، شک اور خوف سے پاک کر دیتی ہے، انسان کو اللہ پر مکمل بھروسہ عطا کرتی ہے۔ تو اس کی تلاوت سے قبر بھی روشن ہوتی ہے، زندگی بھی روشن ہوتی ہے، دنیا بھی اس کی روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے پڑھنے سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بندہ پھر جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ بات بالکل سادی سی ہے، اس لیے آپ کو میں نے اس ترتیب کے ساتھ سمجھائی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ سورت کیونکہ روحانی، جسمانی بیماریوں اور نظر بد سے بھی حفاظت فرماتی ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے پھر سالہ سال اگلے ماہ رمضان کے پہلا جمعہ آنے تک آپ اس کی تاثیر کو اپنے وجود کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی زندگی میں محسوس کرتے رہیں گے، اس لیے کہ گھروں میں اس سورت کے پڑھنے سے سکون آتا ہے اور رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں وہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ یہ سورت کیونکہ ہر قسم کے وسوسوں سے بھی تمہیں بچا لے گی، یہ عمل تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے دل کی پاکیزگی ملتی ہے، دل کو ریا سے اللہ پاک کر دیتا ہے، تکبر اور نفرت کو اللہ پاک نکال دیتا ہے، اس بندے کا چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، اولاد میں برکت آتی ہے، زندگی کے ہر کام میں مدد ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے جو بچے امتحانات دے رہے ہیں، جو بچیاں امتحان دے رہی ہیں، آپ کسی مقابلے میں ہیں، کوئی الیکشن ہے، کسی بھی قسم کا دنیا کا بڑے سے بڑا بھی مسئلہ ہے تو اس عمل کے ذریعے فوراً حل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ کی پہچان ہے، تو جو اس کو اپناتا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیں امام جعفر الصادق اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس کی تعریف کی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کئی مضامین لکھے ہیں اور اس کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرے آقا نے یہ عمل کرنے کے لیے کہا تھا، اس سورت کو پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، اس لیے اس کے بعد اب آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ اب یہ تسبیح جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، آپ نے اس کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ بالکل اسی طرح پڑھیں گے تو یہ سید الاستغفار میں شامل ہوگا، یعنی جو بڑا استغفار ہوتا ہے، جیسے یہ جمعہ کا دن بڑا ہے، یہ مہینہ بڑا ہے، اسی طرح ہم نے بڑا ہی استغفار پڑھنا ہوگا۔ تو جب ہم بڑا استغفار پڑھتے ہیں تو پھر اس کی ایک اپنی تاثیر، اپنی طاقت ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ بات بڑی ہی اہم اور بڑی ہی سمجھنے والی ہے۔ اب آپ نے بڑا استغفار اس طرح پڑھنا ہے،
استغفراللہ و اتوب الیہ، یعنی کہ جب آپ اس طرح پڑھتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما، میری توبہ قبول فرما، تو پھر گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ کلمات پھر سید الاستغفار میں آتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگان دین اکثر جب بھی ان کے پاس کوئی آیا نا شخص کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی حاجت کے لیے، ہمیشہ ان کو یہی تسبیحات بتاتے تھے۔ پھر جب وہ جا کر پڑھتے تھے، اللہ اسی کی برکت سے ان کے مقدر کو سنوار دیتا تھا۔ اس لیے کہ ایک شخص نے آ کر ہمارے بزرگوں سے کہا کہ میں اس قدر پریشان ہوں کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹا جا کر یہ پڑھنا شروع کر دو، اللہ پاک اولاد عطا کر دے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں غریب ہوں، میرے گھر میں رزق نہیں ہے، آپ نے اس کو بھی یہی تسبیح بتائی۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن آج جب آپ ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اور اس بابرکت دن میں اس کو 100 مرتبہ پڑھیں گے نا، تو آپ کو خود پتا چلے گا۔ آپ جو پہلی دیکھیں، ہر تسبیح کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے ہر تسبیح کی تعداد کو ذہن میں رکھنا ہے یا کاپی کے ساتھ ایک جگہ پہ لکھتے جائیں۔ آپ کا یہ پورا وظیفہ ہے، آپ اس کو پھر اسی طرح پڑھ لیں، پھر دیکھیں کیسے تمہارے اوپر اللہ کا دیکھیں فضل ہوتا ہے۔ ایک شخص نے نا یہ کہا آ کر کہ ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کہا تسالی کا موسم آ گیا ہے، اب کدھر جائیں، کیا کریں؟ فرمایا کہ تم اسی طرح اکٹھے بیٹھ کر چند لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دو، پھر دیکھنا نظارہ کیا ہوتا ہے۔ بس اللہ کا کرم ہوا، انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کر دی۔ دیکھیں جو شخص بولا تھا کہ میں سخت مشکل میں گھرا ہوا ہوں، میرا گھر جو ہے اجڑ چکا ہے، اب میں گھر کیسے بساؤں؟ فرمایا کہ بیٹا جا کر یہ پڑھنا شروع کر دو، دیکھیں تمہارا اجڑا ہوا گھر بسنے لگ جائے گا۔ تو اس لیے کہ حضرت حسن بصری سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہیں یہ عمل کس نے بتایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا میں نے اپنے رب سے سنا ہے، اور میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے سورۃ نوح کے اندر، جس کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب ہم اس کی بارگاہ سے اس طرح طلب کر دیتے ہیں، اس طرح مانگتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رزق کی گویا یہ کنجی ہے، ہر کامیابی کی یہ کنجی ہے، اور اس سے بے اولادوں کو اولاد کی نعمت مل جاتی ہے، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں مل جاتی ہیں، یہ بڑی بڑی پریشانیوں کا علاج ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر حالات آپ کے سامنے بدلتے چلے جاتے ہیں، دن آج دن اور ہے، کل اور ہے، کل اور بہتری آتی جائے گی۔ اسی طرح اس کے بعد آگے، کیونکہ جب ہم نے یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ 2 تسبیح ہو چکی ہیں، اب تیسرے نمبر پر جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے نا، تو یہ تسبیح اتنی کمال کی ہے کہ اس کے ذریعے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں۔ جب ہم نے اللہ کی تعریف کر دی، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر دی، اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کر دیا، تو اس کے بعد ہم نے اس کی بارگاہ سے معافی بھی مانگ لی۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کی بارگاہ سے رزق مانگنا ہے۔ تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمل خاص کر رزق کے حوالے سے ہے، تو اس لیے حاجت بھی اس کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ یعنی کیونکہ اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو تسبیح بتانے لگا ہوں، اس کا مطلب یہ بے حساب عطا کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتی ہے، چاہے وہ زمین پر ہو یا آسمان میں ہو۔ انسان کا رزق صرف مال نہیں ہے، بلکہ صحت، سکون، اولاد، عزت، ایمان، یہ بھی رزق کی ہی صورتیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ یہ ورد کرتا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ توکل پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے نا کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ حرام سے بچتا ہے، حلال پر قناعت کرتا ہے، اور بھروسہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کے مطابق اس کا ورد کرنے سے رزق میں وہ وسعت آتی ہے، وہ برکت پیدا ہوتی ہے کہ اس شخص کا گھر بھی بھر جاتا ہے اور اس کی جیب سے کبھی پیسہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اس کے پڑھنے
پڑھنے سے ویسے روحانی فائدے، جسمانی فائدے، یہ دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے اور رزق کی فکر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ میرے مقدر میں میرے رب نے آج لکھ دیا ہے مجھے پورا سال پوری زندگی وہ ملتا رہے گا۔ کیونکہ جب رزق میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، مالی پریشانیاں ہوں، تو پھر یہ ورد بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ در حقیقت یہ جو اعمال ہوتے ہیں، جو وظائف ہوتے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اس لیے یہ تسبیح ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر محنت کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ تھوڑی بہت محنت کرتے رہیں، نتیجہ اللہ دیکھیں کیسا دیتا ہے۔ پہلے آپ کے حالات اور تھے، اب یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے حالات خود بخود بدلتے ہوئے آپ کو محسوس ہوں گے، بلکہ ہر رشتہ دار، ہر بھائی، ہر بہن آپ کو دیکھ کر تعجب کریں گے۔ جب آپ نے آج پڑھ لیا نا یا رزاقو یا رزاق یا رزاقو یا رزاق، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے مسٹیک کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ آج یہ پریشانی کا شکار ہیں نا، وہ پوری ویڈیو کو پورا اسی ترتیب کے ساتھ عمل کو پڑھ گئے، دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ جمعے کے بعد وہ خود مجھے کہیں گے کہ ہم نے یہ عمل کیا، الحمدللہ ہمیں تو ایک دن میں ہی اس کی برکتیں ظاہر ہونے لگی اور ہمیں تو ایک دن میں ہی اس کی تاثیر ملنے لگی، کیونکہ شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ حرام رزق بے برکتی لاتا ہے، تو ہم نے اس سے توبہ کر لی ہے، ہم نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی، اب ہم نے صحیح راستہ اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور آج جمعہ کے بعد ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو دیکھیں اسی طرح صرف یہ ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یقین اور توکل کی طاقت ہے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا، اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اس کے رزق میں اتنی وسعت کر دے گا، اتنا رزق بڑھا دے گا کہ اس کی زندگی میں بھی برکت آ جائے گی، اس کے کاروبار میں ہر ایک لمحے میں، ہر گھڑی میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آگے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، دیکھیں ہم نے پہلے مانگا ہے رزق، اب اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے کہ مالک بہت زیادہ عطا کر، اتنا عطا کر کہ میں کبھی کسی کا زندگی بھر محتاج نہ ہوں، میری ساری محتاجیاں ختم ہو جائیں۔ تو اللہ ہی کی ذات ہے کہ جب بندے کو دے تو بندے کو سکون آتا ہے۔ دنیا والے ایک دن دیں تو دوسرے دن تانا دیتے ہیں، اس لیے ہم اس ترتیب کے ساتھ، اس عمل کی بڑی شان ہے، اس عمل کی بڑی طاقت ہے، اس کیونکہ دیکھیں تمام معاملات جب ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اب آپ نے آگے کیونکہ جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح تمہیں یہ بتائے گی کہ ہر قسم کے رزق کے دروازے کھولنے والی ذات اللہ کی ہے، علم دینے والی ذات اللہ کی ہے، دلوں کے بند تالے کھولنے والی ذات اللہ کی ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ میرا رب ضرور راستہ کھولنے والا ہے، میرا رب ضرور رشتوں کی رکاوٹوں کو ختم کرنے والا ہے۔ امتحانات دینے والوں کو ناکامی کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو کامیابی دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ مقدمات اور جھگڑوں کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں، ان کو کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرضے اور پریشانیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی، گھبراہٹ اور مایوسی تمہاری ختم ہو جائے گی، خوف تمہارا ختم ہو جائے گا، بے سکونی تمہاری ختم ہو جائے گی، کیونکہ ذہن کھلتا جائے گا، بات سمجھ میں آتی جائے گی، یادداشت بہتر ہوتی جائے گی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں علم کا دروازہ بھی کھلے گا، کیونکہ ان کے ذریعے انبیاء نے مانگا ہے، اللہ کے ولیوں نے مانگا ہے، اللہ کے رسولوں نے مانگا ہے، پھر جس نے بھی مانگا ہے رب کائنات نے اپنے فضل و رحمت کے ذریعے عطا کر دیا ہے۔ اب آپ نے کیونکہ پڑھنا ہے اے بہت زیادہ دینے والے، جب آپ رب کو یہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ دینے والے، تو پھر اللہ بہت زیادہ دیتا ہے، کیونکہ رزق ہم نے پہلے عرض کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یوں کہنا ہے کہ اب بہت زیادہ دینے والے، بلا عوض عطا کرنے والے، بار بار دینے والے، بے حساب نوازنے والے، کیونکہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو مانگے بغیر بھی دیتا ہے اور مانگنے پر بھی دیتا اور بھی زیادہ دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اب پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس کو آپ پڑھیں گے تو اس تسبیح کے ذریعے ایمان بھی عطا ہوتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، علم بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے۔ تو اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح ہے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ، جس کو ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ، باقی آپ نے اسی طرح سورت پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد دعا کرنی، انشاءاللہ ہر قبول ہو جائے گی۔